السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے فارم ہاؤس کا راز۔ پال کرسی پر بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف اس کا دوست جوزف تھا۔ جوزف، آج کیسے تمہیں میری یاد آ گئی یار؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے جوزف نے بھی ہنستے ہوئے کہا، تم نے کون سا مجھے یاد کر لیا تھا؟ پال بے اختیار ہنس پڑا، پھر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اچھا جو بھی بات ہے جلدی سے بتاؤ، اس وقت میں بہت مصروف ہوں۔ ہاں بھائی، آخر کار تحقیقاتی صحافی جو ہو۔ دوسری طرف سے جوزف نے کہا، میں فون بند کر رہا ہوں اگر تم نے یہی باتیں کرنی ہے۔ فون بند مت کرنا، تمہارے لیے ایک اہم خبر ہے، جوزف نے جلدی سے کہا۔ جوزف کی بات سن کر پال کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں بتاؤ، پال نے کہا۔ تم مسٹر فلپ کو تو جانتے ہوگے، وہی جس کا قصبے سے باہر فارم ہاؤس ہے؟ ہاں وہی مسٹر فلپ، جوزف نے کہا۔ انہیں کیا ہوا؟ تم جانتے ہو کہ وہ اپنا فارم ہاؤس فروخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ان کا فارم ہاؤس خریدنا نہیں ہے۔ بالکل جانتا ہوں، کیونکہ اس فارم ہاؤس سے کچھ عجیب و غریب باتیں منسوب ہیں، لیکن تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ اس لیے کیونکہ مسٹر فلپ نے کہا ہے کہ میں تم سے کہوں کہ تم اس فارم ہاؤس جا کر تحقیقات کرو کہ اصل معاملہ کیا ہے، جوزف نے کہا۔ مسٹر فلپ خود بھی تو مجھ سے یہ بات کہہ سکتے تھے، میں نے بھی ان سے یہی بات پوچھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو، اور چونکہ میں تمہارا دوست ہوں اس لیے تمہیں اس کام کے لیے راضی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ملاقات کراؤ میری مسٹر فلپ سے، پال نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مسٹر فلپ سے ملاقات کر لو، وہ تمہیں اس بارے میں مزید تفصیلات بتا دیں گے، جوزف نے کہا۔ پال نے جوزف سے کچھ دیر مزید بات کی اور ریسیور رکھ دیا۔ پال ایک بڑے قصبے میں ایک مقامی اخبار کا تحقیقاتی صحافی تھا۔ اس نے کئی تحقیقاتی رپورٹیں شائع کی تھی، جس کی وجہ سے وہ قصبے میں مشہور ہو گیا تھا۔ پال نے مسٹر فلپ سے فون پر ان سے ملنے کا وقت لیا اور مقررہ وقت پر ان سے ملنے ان کے گھر پہنچ گیا۔ مسٹر فلپ اپنے عالیشان مکان میں تنہا رہتے تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پال مکان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جب مسٹر فلپ اندر داخل ہوئے۔ مسٹر فلپ نے سب سے پہلے پال کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ان سے ملنے آیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد وہ مطلب کی بات پر آ گئے۔ مسٹر فلپ نے پال سے کہا، جیسے کہ تم جانتے ہو میرا فارم ہاؤس شہر سے باہر ہے۔ کتنا وسیع ہے یہ فارم ہاؤس، میں نے بہت شوق سے بنوایا تھا۔ جب بھی میں شہر کی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہوں تو اس فارم ہاؤس کی کھلی فضا میں چلا جاتا ہوں اور حشاش بشاش ہو جاتا ہوں۔ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے میں یہ فارم ہاؤس فروخت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس فارم ہاؤس کے متعلق قصبے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ فارم ہاؤس سے کسی کے بلند آواز میں قہقہے کی آوازیں آتی ہیں اور کبھی کسی عورت کی بلند آواز میں رونے کی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اب کوئی اس فارم ہاؤس کو خریدنا نہیں چاہتا، اور جو دوسرے شہروں سے خریدار آتے ہیں وہ بھی ان باتوں کی وجہ سے فارم ہاؤس نہیں خریدتے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فارم ہاؤس جاؤ اور حقیقت کا پتہ چلاؤ۔ پال نے کہا، میں خود بھی فارم ہاؤس جانا چاہتا تھا۔ مسٹر فلپ نے کہا، میں تمہیں اس کام کے لیے رقم بھی دوں گا۔ پال نے کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد پال نے مسٹر فلپ سے اجازت لی اور رخصت ہو گیا۔ 3 دن کے بعد پال ضروری تیاری کے بعد مسٹر فلپ کے فارم ہاؤس پہنچ گیا۔ مسٹر فلپ نے فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کرنے والے ملازم والٹر کو پال کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ والٹر بھی جب سے فارم ہاؤس میں خوفناک واقعات شروع ہوئے تھے، شہر میں واقع اپنے مکان میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ فارم ہاؤس میں ہی رہتا تھا، اب وہ دن میں آتا تھا اور رات ہونے سے پہلے چلا جاتا تھا۔ پال نے اپنی کار فارم ہاؤس کے باہر روکی اور ایک نظر فارم ہاؤس کو دیکھا۔ فارم ہاؤس وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ فارم ہاؤس کو دیکھ کر پال پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی جسے پال کوئی نام نہیں دے سکا۔ فارم ہاؤس کے باہر ہی والٹر کھڑا ہوا تھا جو غالباً پال کا انتظار کر رہا تھا۔ والٹر ایک خوش شکل جوان تھا۔ اس نے پال کا استقبال کیا اور اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا۔ فارم ہاؤس اندر سے بھی خوبصورت تھا۔ فارم ہاؤس میں ایک منزلہ رہائشی عمارت تھی جو بے حد شاندار تھی۔ والٹر پال کو عمارت کے اندر لے آیا اور اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔
پال کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر والٹر پال کی خاطر تواضع کے لیے کچن میں چلا گیا۔ پال نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ ڈرائنگ روم بہت شاندار تھا، ہر چیز سے عمارت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے کے سامنے سے تیزی سے گزرا ہے۔ اس کو لگا کہ وہ کوئی عورت ہے کیونکہ اس وجود کے لمبے بال تھے۔ پال تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت دروازے سے والٹر اندر داخل ہوا۔ والٹر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر پال ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا ہوا مسٹر پال؟ والٹر نے پال کو دیکھ کر کہا۔ والٹر، کیا تم نے ابھی کسی عورت کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے راہداری سے؟ نہیں مسٹر پال، راہداری سے تو کوئی نہیں گزرا میرے سامنے، اس نے کہا، مگر اس کے چہرے پر پال کی بات سن کر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ پال نے سر جھٹکا اور اپنی نشست کی طرف واپس بڑھتے ہوئے بولا، شاید میرا وہم ہوگا یہ۔ والٹر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے میز پر رکھ دی اور خود پال کے سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا۔ پال نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ والٹر، تم نے کبھی خود کوئی غیر مرئی وجود دیکھا ہے ابھی تک فارم ہاؤس میں؟ جی، ایک مرتبہ میں شام کے بعد ایک ضروری کام سے فارم ہاؤس کے باہر جا رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری نظر اوپر موجود ایک کمرے کی کھڑکی پر پڑ گئی۔ کھڑکی سے مجھے کمرے میں ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ عورت کھڑکی میں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ اگر مسٹر فلپ مجھے بھاری تنخواہ نہ دے رہے ہوتے تو میں کب کا یہ ملازمت چھوڑ دیتا۔ اس دن کے بعد سے میں رات ہونے سے پہلے فارم ہاؤس سے چلا جاتا ہوں۔ والٹر کی بات سن کر پال گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ چائے ختم کرنے کے بعد والٹر نے کہا، آئے میں آپ کو پوری عمارت دکھا دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر پال ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ وہ پال کو لے کر ایک وسیع ہال میں لے آیا۔ ہال ہی سے ایک زینہ اوپر کی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ ہال میں بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا، قیمتی تصویریں دیواروں میں ٹنگی ہوئی تھی۔ والٹر پال کو اوپر کی منزل پر لے آیا۔ اوپر 3 کمرے بنے ہوئے تھے، 2 دائیں جانب اور 1 بائیں جانب۔ اس نے پال کو تینوں کمرے دکھائے۔ پال نے وہ کمرہ خاص طور پر دیکھا جس میں والٹر کو وہ عورت کھڑی ہوئی نظر آئی تھی، لیکن اسے کمرے میں کسی خاص چیز کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ پال نے دائیں جانب والا ایک کمرہ اپنی رہائش کے لیے منتخب کر لیا اور اپنا سامان کمرے میں منتقل کر دیا۔ سامان رکھ کر پال والٹر کے ساتھ نیچے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ میں نے ضرورت کا تمام سامان کچن میں رکھ دیا ہے، امید ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، والٹر نے پال سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام ہونے سے پہلے والٹر اپنے گھر چلا گیا۔ والٹر کے جاتے ہی پال کو پہلی بار ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور اوپر اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ تھوڑی دیر آرام کرے گا اور پھر ساری رات جاگ کر پراسرار واقعات کی کھوج لگانے کی کوشش کرے گا۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے اس نے الارم لگا لیا تھا۔ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے وقت دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ پال نیچے ہال میں آ گیا۔ ہال کے ایک کونے میں کچن تھا۔ وہ کچن کی طرف بڑھا تاکہ اپنے کھانے کے لیے کوئی بندوبست کر سکے۔ وہ کچن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر ہال کی دیوار کے ایک کونے پر پڑی اور وہ بری طرح چونک گیا۔ دیوار پر ایک عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ پال کو 100% یقین تھا کہ جب وہ پہلی بار ہال میں داخل ہوا تھا تو اس وقت یہ تصویر ہال میں موجود نہیں تھی۔ پال کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ تصویر کی جانب بڑھا تاکہ اسے قریب سے دیکھ سکے۔ تصویر ایک دلکش عورت کی تھی۔ عورت کے لبوں پر ایک دلنشین مسکراہٹ تھی، لیکن عورت کی آنکھیں ویران نظر آ رہی تھیں۔ پال اس تصویر کو دیکھ کر ڈر گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ میری نظر اس تصویر پر نہ پڑی ہو۔ اس کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس فارم ہاؤس میں ضرور کوئی عجیب بات ہے۔ کچن میں آ کر اس نے اپنے لیے کافی اور سینڈوچ بنائے اور ہال میں آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اس کو انتظار کرنا تھا۔ اس نے قریبی میز پر پڑا ہوا ایک فلمی رسالہ اٹھایا اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پال رسالہ پڑھنے میں اتنا غرق ہو گیا کہ اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب گھڑیال نے 12 بجنے کا اعلان کیا تو پال چونکا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک طویل انگڑائی لی۔ اسی وقت اچانک بجلی چلی گئی اور ہال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اوہ، لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔
اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور جیب سے موبائل نکالا اور موبائل ٹارچ کی روشنی میں کچن کا رخ کیا تاکہ موم بتی جلا سکے جسے وہ کچن میں دیکھ چکا تھا۔ کچن میں جا کر اس نے موم بتی جلائی اور واپس ہال میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ موم بتی اس نے سامنے میز پر رکھ دی تھی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے اچانک اس کی غیر ارادی طور پر نگاہ اس عورت والی تصویر پر پڑی تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سینے میں اس کا دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ منظر ہی اتنا ہیبت ناک تھا۔ تصویر میں سے عورت تصویر سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فریم کی چوکھٹ پر جمائے ہوئے تھے اور ایک پیر فریم سے باہر نکال رہی تھی۔ اس وقت اس نے سفید فراک زیب تن کیا ہوا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں وہ بہت ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ اسے تصویر سے باہر نکلتے دیکھ کر پال کا سکتہ ٹوٹا اور اس نے ایک طویل چیخ ماری اور باہر کی طرف بھاگا۔ اچانک بھاگنے سے اس کا پیر میز سے ٹکرایا اور موم بتی بجھ گئی۔ اب ہال میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ پال اور بدحواس ہو گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چیزوں سے ٹھوکر کھاتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے ایک بھیانک قہقہے کی آواز سنائی دی، جیسے ہزاروں بدروحیں مل کر بین کر رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دی۔ وہ گرتا پڑتا اوپر پہنچا تو اسے اپنا موبائل فون یاد آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکالنا چاہا، لیکن یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ موبائل اس کی جیب میں موجود نہیں ہے۔ شاید اسی بھاگ دوڑ میں موبائل جیب سے گر گیا تھا۔ راہداری کے آخری سرے پر ایک کھڑکی تھی جس میں سے چاند کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس مدھم روشنی میں پال بھاگتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور اندر داخل ہو کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ پال کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ دروازے کے باہر راہداری میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ اس کے سامان میں ایک ٹارچ بھی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا اپنے سامان کی جانب بڑھا۔ بہت مشکل سے اس نے سامان سے ٹارچ نکالی اور جلا لی۔ ٹارچ کے روشن ہوتے ہی کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ پال کا دماغ تیزی کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اسے اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ فارم ہاؤس واقعی آسیب زدہ ہے۔ اب اس کی واحد خواہش تھی کہ کسی طرح زندہ سلامت اس فارم ہاؤس سے نکل جائے۔ ابھی وہ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ اسے کمرے کے دروازے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ پال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور اسے اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے سامان میں ایک سلیب بھی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا کہ اسے سلیب کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ اپنے سامان کی جانب رخ کیا تاکہ سلیب نکال سکے۔ وہ اپنے سامان کے پاس پہنچا اور جلدی سے سلیب ڈھونڈنے لگا۔ ابھی وہ سلیب ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ قدموں کی چاپ دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے بے اختیار دروازے کی جانب دیکھا اور یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی کہ دروازے سے تصویر والی عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ پال کو دیکھ کر اس عورت نے آسیبی قہقہا لگایا۔ آج تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، اس عورت نے پال سے کہا۔ آج تمہاری ادھر قبر ہی بنے گی۔ اچانک پال کے ہاتھ سلیب سے ٹکرائے اور اس نے جلدی سے سلیب نکال کر اس کا رخ اس عورت کی طرف کر دیا۔ سلیب پر نظر پڑتے ہی عورت ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پال کو یہ دیکھ کر حوصلہ ہوا اور وہ سلیب لے کر عورت کی طرف بڑھا۔ عورت چیختے ہوئے پال سے مزید دور ہو گئی۔ وہ سلیب کا رخ عورت کی طرف رکھتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب وہ جلد سے جلد اس فارم ہاؤس سے نکل جانا چاہتا تھا۔ پال دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پیر دروازے کے پاس رکھی میز سے ٹکرایا اور وہ نیچے گر گیا۔ نیچے گرنے سے اس کے ہاتھ سے ٹارچ اور سلیب دونوں گر گئے اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ عورت نے یہ دیکھ کر ایک بھیانک قہقہا لگایا۔ پال نے پاگلوں کی طرح ٹٹول کر سلیب ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ جانے کدھر چلی گئی تھی۔ پال دروازے سے باہر کی طرف لپکا۔ بدحواسی میں اس کا رخ سیڑھیوں کے بجائے راہداری کے آخری سرے کی جانب ہو گیا۔ آگے راہداری بند تھی اور صرف ایک کھڑکی تھی۔ پال نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا دے۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے اور نیچے دیکھا۔ نیچے زمین سخت تھی۔ اسی وقت اسے اپنے پیچھے بھیانک قہقہا سنائی دیا تو اس نے فوراً کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ زمین پر گرتے ہی اس کا سر زمین سے ٹکرایا
اور اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہ عورت اس کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں قہقہے لگا رہی تھی۔ اگلی صبح جب والٹر فارم ہاؤس میں آیا تو اس کی نظر پال پر پڑی، جو فارم ہاؤس کی عمارت کے پاس زمین پر پڑا ہوا تھا۔ والٹر نے جھک کر پال کا معائنہ کیا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ پال کا پورا جسم ادھڑا ہوا تھا، جیسے اسے کسی نے بری طرح نوچا ہو۔ اس نے فوراً پولیس اور مسٹر فلپ سے رابطہ کیا۔ پولیس موقع پر پہنچی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ مسٹر فلپ بھی فارم ہاؤس پہنچ گئے اور انہوں نے پولیس کو ساری صورتحال بتائی کہ انہوں نے پال کو فارم ہاؤس کے واقعات کی تحقیقات کے لیے بھیجا تھا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے لیا اور فارم ہاؤس کا جائزہ لیا۔ پولیس نے فارم ہاؤس کو سیل کر دیا۔ پولیس نے پال کے قتل کی کافی تحقیقات کی۔ انہیں پال کے قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ انہوں نے آخر کار اس کیس کی فائل بند کر دی۔ فارم ہاؤس آج بھی بند ہے اور فارم ہاؤس کا راز کوئی بھی نہیں جان سکا۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔